پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ بارگاہ خیر الانام میں، بارگاہ امام علی مقام میں اپنے مخصوص انداز سے عقیدتوں و محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے الحاج حافظ و قاری غلام مصطفیٰ قادری اتاری صاحب۔ دوران نعت الحمدللہ ہماری خوش قسمتی، خوش بختی، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آج کی اس بزم میں تشریف لائے، اور اب آپ احباب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں آج کے چیف گیسٹ سربراہ انجمن نوجوانان اسلام پاکستان جناب محترم طارق محبوب صاحب آج کے اس بزم میں جلوہ گر ہوئے۔ انجمن عروج ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کی آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور احباب محترم اب بلا تاخیر ملتمس ہو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے خصوصی خطاب فرمانے کے لیے آج کے اس بزم کے انتہائی محترم مکرم مہمان پیر طریقت، اور ان سے قبل میں درخواست گزار ہوں انجمن نوجوانان اسلام پاکستان کے چیئرمین آج کی اس بزم کے محترم مہمان چیف گیسٹ جناب محترم طارق محبوب بھائی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ مخدوم محترم واجب الاحترام خطیب ملت حضرت علامہ مولانا مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم محتشم جناب یاسین قادری صاحب، رفیق سفر برادر جناب نعیم علی صاحب، حضرات علماء ذی وقار مشائخ الزام، شمع رسالت کے پروانوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گلزار مدینہ مسجد کی انتظامیہ کو عظیم الشان ذکر حسین، ذکر اہل بیت کی، ذکر صحابہ کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر آپ کے جسموں اور عقیدتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ صحابہ اکرام اور شہداء کربلا کے حضور نذران عقیدت اور ایک فکر، ایک نظریہ اور ایک جذبہ بپا کرنے کے لیے اللہ کے حضور عشق رسول کی دولت سے سرشار ہو کر جمع ہیں۔ حضرات محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور شہداء کربلا، ان سب کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کہ اس پرفتن پرآشوب دور میں جب ہر طرف یزیدیت کا غلبہ ہے اور شاطم رسول گستاخ رسول فتنہ بپا ہے کہ ایک طرف صحابہ کی عظمت اور دوسری جانب سید الشہداء امام عالی مقام کا وہ فلسفہ شہادت کہ جنہوں نے اپنی جان آفری قربان کر دی ناموس رسالت کے لیے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے انقلاب کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے پورا کنبہ قربان کر دیا. آج بھی یزیدی قوتیں گستاخان رسول، شاطم رسول، توہین رسالت کے مرتکب آج شان رسالت میں گستاخی کی جسارت کر رہے ہیں. ہمارے حکمراں امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن قربان جائیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان، جنہوں نے بڑی امام سے لے کے داتا کی نگری تک پوری سنی قوم کو جگا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ غلامان مصطفیٰ یزیدی قوتوں کے خلاف آج بھی کلمہ حق بلند کرنے کے لیے نانا کی سنت کو جو امام عالی مقام نے ادا کیا تھا اس کی پیروی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور آج علامہ مظفر حسین شاہ صاحب لوگ اغیار گستاخ رسولوں سے، توہین رسالت کے مرتکبوں سے، میلاد کے منکروں سے، نظریہ پاکستان کے غداروں سے اتحاد کر رہے ہیں. ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے کانفرنس کرا رہے ہیں. جو میلاد کے منکر ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، وہ ہمارے نہیں ہو سکتے. جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے گا تمہارے لیے. آج گھر گھر سے سن لو زرداری، گیلانی، امریکہ کے پرستاروں، سن لو گھر گھر سے انشاءاللہ غازی علیم الدین پیدا ہوگا، غازی عبدالقیوم پیدا ہوگا، اور ناموس رسالت کے خاطر، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی سروں کی فصلیں لگا دیں گے انشاءاللہ. اور ایک بار پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل، سنیوں تمہیں متحد ہونا ہوگا. یہ پلیٹ فارم ایمان، عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے لیے میں لانگ مارچ میں تھا. سرور اعجاز قادری صاحب، پیر افضل قادری صاحب، صاحبزادہ فضل کریم کے ساتھ تو یہ ہوا جیسے امام عالی مقام کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا، ایسے ہی کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس برج پر ہزاروں افراد تھے، کچھ ساتھی ادھر ادھر ہو گئے. لیکن میں آپ کو ایمان ہوں بتا رہا ہوں، قرآن ہوں بتا رہا ہوں کہ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان کے گھر میں صرف عورتیں تھیں، مرد کو نہیں تھا ان کے گھر میں. پورا کنبہ، پورے خاندان کو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں لے آئے تھے. آج بھی اگر ہم حسینی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صداقت بپا کرنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہم شجاعت کے پیکر بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ظلم کی، بدی کی اور کفر کی قوتوں کے خلاف علائے کلمۃ الحق بلند کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے
زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم زر کی ہر بات گوارا کرے. اور انشاءاللہ اب سکٹ سے کراچی تک تحفظ ناموس رسالت لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک غلامان مصطفیٰ نے بنایا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان اولیاء اللہ کا فیضان ہے. پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور ان علماء و مشائخ کی قیادت میں انقلاب نظام مصطفیٰ کی جدوجہد جاری رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. ہم کو کامل یقین ہے کہ اس ملک میں آئے گا ایک دن نظام مصطفیٰ. اپنے افکار کا اظہار کر رہے تھے جناب محترم مکرم آج کے اس نظم کے چیف گیسٹ طارق محبوب صاحب. اب بلا تاخیر انتہائی عقیدت کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ ملتمس ہوں اپنے ایوان سے شیر اہل سنت فخر اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سے کیا ہیں اور اپنے دل نشیں انداز سے خطاب فرما کر ہمارے اذہان و قلوب کو منور کریں. آپ احباب کے بھرپور نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. جی الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي موضع الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا،
آواز تھوڑی ہلکی کریں، مسجد میں گونج رہی ہے، تھوڑی سلو کریں۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی تقریب سعید حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یوم کے سلسلے میں آپ کے اس علاقے میں اور اللہ کے اس مقدس گھر کے اندر ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت سے متعلق یہ ذکر کی محفل منعقد کی گئی، جس میں مقتدر علماء مشائخ شریک ہیں، بالخصوص میرے بھائی قبلہ محمد طارق محبوب صاحب زیدہ حبہم وزیدہ مجدہ وزیدہ عمرہ، میرے محترم قبلہ جناب صادق باپو صاحب زیدہ مجدہ، اور دیگر علماء کرام رفیقان ملت۔ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہمیں یہاں پر مجتمع فرمایا، اور محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ کی جس کی ابتدائی تاریخ عاشورے کے اس مقدس دن کی جانب روا دوا ہے، اور ہر جگہ پر گلی گلی کوچے کوچے ہر سطح پر اہل ایمان بارگاہ اہل بیت اور صحابہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے تئیں جو ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے صرف عمل کر رہے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خانوادہ رسول کی اہمیت اور اس کی عظمت کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے میں ایک کانسیپٹ آپ کے ذہنوں میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آیا کہ اسلام میں نسب کی کوئی حیثیت ہے بھی کہ نہیں، تاکہ جب ہم اس فارمولے کو قبول کر لیں گے کہ جناب نسب کی برادریوں کی اہمیت ہے، تو اس کے بعد خود بخود اہل بیت پاک کا مقام روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ جب سادات کرام کی افضلیت اور فضیلت پر گفتگو کی جاتی ہے تو ناسبی ذہن کے کچھ لوگ ان کی عظمت پر دریدہ دہن ہوتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی معزز اور مکرم ہے تو وہ متقی ہے۔ لہذا نسب کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر گویا کہ نہیں ہے، جبکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل برخلاف ہے۔ قرآن و سنت نے نسب کی اہمیت، قرآن و سنت نے معزز افراد کی جانب جو چیزیں نسبت کرتی ہیں ان کی تمام نسبتوں کی جہتوں کا ادب کرنے کا حکم مرحمت فرمایا ہے۔ یہ جو آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ اگر سادات کرام یا صحابہ کرام کی اولاد امجاد کا ادب کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، جس طرح کہ صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، سادات کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ بڑی قدر کی نظروں کے ساتھ انہیں دیکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑا مرتبہ اور رتبہ ہاشمیوں کو دیا جاتا ہے، سادات کو دیا جاتا ہے۔ ہمارے وہاں بندر بانٹ بھی نہیں ہوتا کہ امام حسین کی اولاد کو ہم امام کہیں اور امام حسن کی اولاد کو امام نہ کہیں، ہم یہ کہتے ہیں مولا کائنات کے خاندان میں جتنے ہیں سب امام ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ذرا اعتدال والی میں یہاں پر کر دوں، ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ الحمدللہ اعتدال والا ہے کہ جہاں پر ہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی آیت کی مکمل تفسیر ہمارے پاس ہے، وہیں پر عقیدت کے اندر ہمارے اندر بے ڈھنگی چال بھی نہیں ہے۔ اگر سادات کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے نزدیک صرف امام حسین کی اولاد ہی امام نہیں بلکہ امام حسن کی اولاد بھی امام ہے۔ اس لیے الحمدللہ 12 امام کا ذکر کہیں پر بھی ہوا کرے
تو وہ امام حسین کی نسبت سے ہوتا ہے، لیکن ہم غوث اعظم کا عرس منا کر بتاتے ہیں کہ ہم حسنی سادات کا بھی ادب کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں شہزادے سیدہ زہرا کی گود میں پلے ہیں، اور دونوں شہزادے جو ہیں وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری اولاد اور میری نسل کو علی کی پشت میں منتقل فرمایا۔ اور طبرانی اور معجم الزوائد کی صحیح حدیث موجود ہے، علماء روات نے اس کی توثیق کی ہے، اور سید عالم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ تو تم سن چکے ہو کہ انسان کا نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، لیکن اللہ نے جہاں مجھے انفرادی خصوصیت مرحمت فرمائی ہے، جہاں پر خدا نے مجھے انفرادی مقامات عطا فرمائے ہیں، جہاں پر اللہ رب العالمین نے دیگر خصوصیات مجھے بہترین خصائص عطا فرمائے ہیں، انہی انفرادیت میں اور انہی عظمتوں میں سے میری عظمت یہ ہے کہ میرا نسب میری بیٹی زہرا سے چلے گا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اشارہ فرمایا، تو لہذا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وطن پاک سے تولد کرنے والے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں شہزادے ہم اہل سنت کے نزدیک امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک مقتدائیت کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے مرشد اعظم ہیں، ہمارے مقتدائے اعظم ہیں، اور جو ان کی اولاد ان کی نہج پر موجود ہے ظاہر اور باطن کے ساتھ، وہ ہماری مرشد ہے، ہمارے مقتدا ہیں اور ہمارے امام ہیں۔ ہم جہاں پر حضرت امام حسین کی امامت کے قائل ہیں، ہم جہاں پر حضرت امام زین العابدین کے تقوی کے قائل ہیں، ہم جہاں پر حضرت امام باقر کے علوم زخار کے قائل ہیں، ہم جہاں پر امام جعفر صادق کے مجمع بحرین جو علوم ہے اس کے قائل ہیں، ہم جہاں پر حضرت موسیٰ کاظم کے تقوی و طہارت کے قائل ہیں، ہم جہاں پر حضرت امام علی رضا کے تقوی و طہارت کے قائل ہیں، وہیں پر جو نسب حضرت امام حسن سے چلا ہے، الحمدللہ سنی کی آنکھیں ان کی محبت میں بھی جھکی ہوئی رہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ خالی اہل بیت کی محبت کرو تو اس میں بھی بے ڈھنگے مت بنو، اس میں بھی بے ڈھنگے مت بنو، اعتدال والے بنو۔ اور امام حسن تو حسین سے پہلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور رتبے میں امام حسین سے بڑے بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جب امام حسین کا ذکر ہو تو خاص امام حسن کا ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو رتبے کی تمیز آ جائے، رتبے کی تمیز آ جائے۔ جو امام حسین کے رتبے کو گھٹائے وہ بھی منافق ہے، اور جو امام حسن کی شان کا انکار کرے وہ بھی منافق ہے۔ اور امام حسن تو وہ ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ سید اور سردار اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین میری امت کے دو عظیم مسلمان گروہ کی صلح اس کے دم قدم سے کرائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت مرحمت فرمائی تھی، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے صلح کرنے کے بعد جو تاریخ کے اوراق کے اندر آج بھی درج ہے، اور دن کے دوپہر کی روشنی سے زیادہ وہ گویا کا روشن اور تابناک نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ کو خلافت دے کر ان کے ساتھ صلح کر کے نانا کی اس بشارت کی تکمیل فرمائی۔ ہم الحمدللہ جہاں پر شہادت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر انفرادیت امام حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت ایسی ہوئی جیسے مصطفیٰ کریم کی تھی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں اور سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سیرت کی جس کتاب کو پڑھ لیں، تاریخ کی جس کتاب کو پڑھ لیں، چاہے وہ سیرت ہو یا تاریخ ہو، اگر وہ ابتدا سیرت تو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احوال مبارک کا نام، افعال مبارک کا نام، اقوال مبارک کا نام، کردار مصطفیٰ کا نام، لیکن اگر کوئی تاریخ اسلام کو مرتب کر رہا ہے دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ہر ایک نے اس بات کو تقریباً درج کیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال اور جمال کے وہ مظہر عتم ہے۔ جس طرح حضور کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ آمنہ نے خود کہا، وہ موجود ہیں، سیدہ ام شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے، وہ اس کی گواہ ہیں، کئی مذکورات مکرمات اس کی گواہ ہے کہ سید عالم کی جب ولادت ہوئی ہے آپ کے جسم پر گندگی کوئی نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مشکبار تھا،
جس میں مبارک بالکل صاف اور ستھرا تھا، جس کو الفاظ ظاہر کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، آنکھوں میں یوں لگے جیسے سرما لگا ہوا ہے، جسم ایسا ہے کہ جسے بار بار عنبر و مشک سے غسل دیا گیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے جسم کی تطہیر اور شفافیت کا نظریہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام حسن کی ولادت جب سیدہ زہرا کے گھر میں ہوتی ہے تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ امام حسن بھی جب پیدا ہوئے جسم پر نجاست نہیں ہے، یوں لگتا ہے جس طرح کے مشک و عنبر کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا۔ کسی کو میرے امام نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بچہ پیدا ہو تو گندگی ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے خاص معاملے کے توقف سے پیدا ہوتا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی تطہیر اور پاکی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میری فاطمہ حور ہے، یہ ان نجاستوں سے پاک ہے جن کا تعلق مستورات سے ہوتا ہے۔ یہ تمام معاملات سامنے ہیں اور حسنین پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ شعر بالکل صادق آیا کہ یہ مادی سلسلہ نہیں ہے، یہ نورانی سلسلہ ہے، جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شان ہے، یعنی ان کی ولادت جو ہوئی ہے تو بالکل وہی ہو بہو صورت اور تاریخ یاد ہو جاتی ہے جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ زلف مبارک سنوری ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، یہ امام حسن کی بات کرنا ہوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، امام حسن مجتبیٰ کی بات کر رہا ہوں، جس مبارک جو ہے وہ شاف و تطہیر ہے، جسم پر کوئی نجاست نہیں ہے، اور مورخین نے لکھا کہ یوں لگتا تھا جناب کہ جنہیں بڑے اہتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، وہ مقتدائیت کے اندر، امامت کے اندر امام حسن پر تفوق رکھتے ہیں، بلندی رکھتے ہیں، علو رکھتے ہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، امام حسن کی جو منقبت پیش کر رہا ہوں تو کربلا میں عباس خوش ہو رہے ہیں، دمشق میں حسین بھی خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے مرشد کی تعریف ہے، یہ ان کے مرشد کی تعریف ہے۔ عموماً کربلا کے میدان ان دنوں کے اندر ان شخصیات کی تاریخ سے آنکھیں بند کر دی جاتی ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ وہ عظیم شخصیت، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب صدقے کے کھجور پڑے ہوئے تھے، صدقے کے، جو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی، صدقے کے کھجور پڑے ہوئے تھے۔ امام حسن آئے، امام حسن گیسی داخل ہوئے تو ہوا کیا، سامنے صدقے کے کھجور پڑے تھے۔ امام حسن کی عمر 2 سال کے قریب تھی، وہ کھجور اٹھا کر انہوں نے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ ڈالنا تھا کہ نبی پاک اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے ہوئے اور ان کے منہ میں انگلی داخل کر کے فرمایا، بخن بخن، نکالو یہ گندی چیز ہے، اور تمہیں نہیں پتا تم آل نبی ہو، آل نبی پر صدقہ جائز نہیں۔ اس بچے سے حضور کہہ رہے ہیں، اس بچے سے امام حسن سے کہہ رہے ہیں جن کی عمر 2 سال سے بھی کم کی ہے، اور اس عمر کے اندر بچے کو کوئی شعور نہیں ہوتا۔ جب شعور نہیں ہوتا تو اس سے اتنی علمی بات کی جا سکتی ہے کہ آل نبی پر صدقہ جائز نہیں ہے؟ بچے سے اتنا علمی مسئلہ، اس سے پہلے تو حضور نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آل نبی پر صدقہ جائز ہے کہ نہیں، لیکن یہ حکم امام حسن کو صداقے کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر امام حسن نے صدقے کا کھجور منہ میں ڈال لیا تھا تو منہ سے نکالنے کے بعد لوگوں کو یہ کہتے کہ صدقہ جو ہے آل نبی پر جائز نہیں، لیکن یہ فتویٰ حضور لوگوں کو نہیں سنا رہے، حسن کو کہہ رہے ہیں، اے حسن تجھے نہیں پتا آل نبی پر صدقہ جائز نہیں؟ علماء نے لکھا کہ بچے سے اس علمی مسئلے کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بعض محدثین لکھ گئے کہ امام حسن علم مصطفیٰ کے نائب تھے، پیدائشی طور پر وہ تمام شعور موجود تھا، اس لیے مصطفیٰ نے شریعت کا یہ اہم مسئلہ اس بچے سے ڈائریکٹ ذکر کیا۔ یہ مقام ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یہ وہ فیضان علم ہے مولا کائنات کے ذریعے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مخزن علم ہے، معدن علم ہے، جو علم آگے پہنچ رہا ہے یہ اس کے ذریعے۔ تو یہ اصل خانوادہ رسول کی افضلیت۔ ایک بات میں تھوڑا پیچھے آتا ہوں جو میں نے بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ تو میں ملا ناصبیت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہ کر آپ کی، کہ دیکھیے یقیناً یہ آیت بالکل درست ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تیلی ہو، پٹھان ہو، سید ہو، سب ایک جیسے، ہم نے کہا سب ایک جیسے نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا تم تو حضرت عمر کی کانفرنس سے کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی حضرت عمر کو پڑھا نہیں تم نے؟ تم نے صرف حضرت عمر کے نام پر نام لے کے صرف دہشت گردیاں کی؟ کبھی ان کا نام اگر حقیقی طور پر پڑھ لیتا تو تم امن و سکون دنیا میں نافذ کرتے، تمہارے وجود خوشبودار ہوتا، خوشبار ہوتا، بدبودار نہ بن جاتا۔ فاروق اعظم کے